بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عثمانیہ خلافت کے اوپر جو ڈسکشن ہمارا چل رہا تھا اس کو ہم کنٹینیو کریں گے آج ہمارا موڈیول 8 کا 5واں سیشن ہے. آج فروری کی 12 تاریخ رجب کی 1444. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت فرما، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی نالج ہم حاصل کر رہے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہم حاصل کریں اور اللہ ہی کے راستے پر چلنے کے لیے استعمال کریں انشاءاللہ. اچھا ہم نے جو ہے وہ مختلف سلطان اور خلفاء ہم ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کرنے کے بعد ہم جو آج پہنچے ہیں، میں یہ ساری سلائڈ اس لیے رہنے دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ جب میں سلائڈ شیئر کروں تو آپ لوگ اس کو ریویو کر سکیں. تو ہمیں عثمانیہ خلافت کی مختلف ادوار کے نقشے اور یہ سب ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں. آج جو ہے ہم احمد 2 ہم نے لاسٹ ڈسکس کیا تھا احمد 2 کو، تو آج جو ہے ہم انشاءاللہ احمد 2 سے تھوڑا سا اس کا مزید شروع کر کے پھر مصطفیٰ 2 اینڈ آل دا وے جا کے احمد 3 تک ہم ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر وقت ہوا تو پھر شاید تھوڑا سا ایک آدھ چیزیں اور بھی ڈسکس کر لیں. اچھا، تو آٹومن امپائر کے نقشے کو اگر دیکھیں تو اب دیکھیے 1566 میں جو ہے وہ یہ حالات ہے، یعنی 1299 میں آٹومن امپائر شروع ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد تقریباً یہ اپنے بالکل میکسیمم اس کے اوپر پہنچ گئے تھے. اچھا، ایک چیز جس آپ لوگوں کو اس کے لیے بتا دوں کہ آج بھی تھوڑا سا لوگوں کو کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر یورپ جو ہے وہ ترکی کا کتنا حصہ یورپ میں ہے. تو یہ نقشہ آپ دیکھیے کہ جو استنبول ہے، استنبول کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ترکی یورپ میں ہی ہے، لیکن یہ جو لائن آپ جس کو کہہ لیتے ہیں وہ اس کو بیسیکلی یہ جو باسفورس کا راستہ ہے بلیک سی سے پھر سی آف مرمرا اور پھر نیچے جا کے میڈیٹرینین سی، تو یہ ہے جسٹ ٹو کیپ ان مائنڈ کہ یورپ کا یعنی کہ ترکی کا کتنا حصہ یورپ میں اور کتنا ایشیا میں ہے. اچھا، آج کے ڈسکشن سے پہلے کیونکہ آج ہم دیکھیں گے کافی آسٹریا اور رشیا سے عثمانی خلافت کی کس طرح سے جنگیں ہوتی ہیں یا یہ کہ ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، تو آپ اپنا نقشہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ ورلڈ وار میں بہرحال یہ ترکی، بلغاریہ، آسٹریا ہنگری اور جرمنی یہ ایک طرف تھے، اور پھر باقی جو ہے رشیا، فرانس اور یہ دوسرے ممالک، انگلینڈ، یہ سب دوسری طرف تھے جو الائڈ فورسز تھیں. تو یہ ذہن میں رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اب اگر ہم ڈسکس کریں گے ابھی آگے چل کے مختلف سلطانز کو، تو اس میں پتہ چلے گا کہ کون سے ملک سے کن بارڈرز کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے. ہم نے لاسٹ ٹائم احمد 2 کو ڈسکس کیا تھا جو 1672 میں یہ ٹیریٹوریز تھیں اس کی، اور تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سلیمان 2 کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو اس کا بھائی احمد 2 بیکیم کیلف. اس نے صرف 4 سال حکومت کی تھی، لیکن پرابلمز جو پچھلے چلے آ رہے تھے وہ کنٹینیو ہوئے پرابلمز. پھر آسٹریا کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو گئی تھی، یعنی کہ مسلسل جھڑپیں ہو رہی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ آسٹریا تھوڑا سا اسٹرانگ ہو کر آیا اور عثمانیہ خلافت نے اپنی ٹیریٹوریز لوز کرنا شروع کی.
आ, कोई ये लोग कोई जंगें जीते नहीं, तो जीतने में क्या होता है कि फिर आप माल गनीमत जमा करते हैं और सिपाहियों को गुलाम बना के लाते हैं, फिर उनसे काम करवाते हैं। तो इस तरह की कोई, क्योंकि इनकी कॉन्क्वेस्ट नहीं हुई थी, इस वजह से कोई बूटी या कोई माल गनीमत उस्मानिया खिलाफत को नहीं मिला था। इस वजह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो डिक्लाइन हो रही थी। और फिर उसी दौर में फिर हमने पढ़ा था कि बहुत सी प्रॉब्लम्स और थी। एक तो कहत आ गया था, जलजले बहुत आ गए थे, जिसने उस्मानिया खिलाफत को बहुत कमज़ोर कर दिया था। फिर एक बहुत बड़ी आग लग गई थी कॉन्स्टेंटिनोपल में, जो कि तारीख में एक बहुत बड़ी आग के नाम से जिक्र होता है उसका। तो ये सब तमाम डिस्कशन, ऑस्ट्रिया से आप जंग हार रहे हैं, उसके बाद ज़िलज़ला आ जाता है, कहत पड़ जाता है, फिर आग लग जाती है, तो ये समहाउ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि उनको जो उस्मानिया खिलाफत थी वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई। आज जो है फिर हम मुस्तफ़ा टू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट हमने अहमद टू तक डिस्कस किया था। अच्छा मुस्तफ़ा टू की जो जो रेन था उसका 8 साल का था। उसने हुकूमत की 8 साल। और उस्मानिया खिलाफत के लिहाज से 1700 जब शुरू हुआ, यानी 18th सेंचुरी का आगाज हुआ, तो उस वक्त फिर ऐसा लग रहा था कि एक तरफ दोबारा से, क्योंकि अब हम देखेंगे कि मुस्तफ़ा टू के ज़माने में थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ गई थी, तो एक रिफॉर्मेशन, एडाप्टेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो ये हो रहा था कि एक तरफ तो वो लोग रिफॉर्म करना चाह रहे थे और चीजें बेहतर करना चाह रहे थे, प्लस ये कि अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर था, अब जो नई ताकतें बन के उभर रही थी, अब जो दौलत मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज से ज्यादा पहुंच रही थी, तो फिर उनको अडॉप्ट करना हुआ। यानी कुछ लोगों से सुलह सफाई करनी हुई, किसी से ट्रीटी साइन करनी पड़ी, किसी से पीस एग्रीमेंट साइन करने पड़े, और फिर कॉन्फ्लिक्ट तो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि आज के सेशन में भी कि रशिया से फिर ठीक ठाक अच्छे खासे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए थे और फिर रशिया से जंग भी हुई थी। अच्छा, तो मुस्तफ़ा टू जो है उसकी तकरीबन दौर में ये टेरिटोरीज स्टिल बढ़ी हुई हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इजिप्ट के नीचे जाके फिर साहिली इलाकों पे रेड सी के दोनों तरफ इस वक्त उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत हो चुकी है। अच्छा, जब अहमद टू का इंतकाल हो गया, तो उसका इसको जो है महमद फोर का बेटा था। ये जो मुस्तफ़ा टू है वो बहुत ज़्यादा बहादुर और एग्रेसिव लीडर था। अ, बिल्कुल पावर में आने से पहले, पावर में आने के फौरन बाद उसने एक लेटर पब्लिश किया जो सब लोगों में गया, हुकूमत में भी और अवाम में भी। और उसने बाकायदा चीज़ों को एनालाइज किया, उसने डिस्कस किया कि भाई हमारे जो डिक्लाइन शुरू हो गया है, ये सब क्यों शुरू हुआ है और किस तरह से हम लोग जो है दोबारा से उठ सकते हैं। तो उसने ज़्यादातर ब्लेम यही दिया कि हमारे शहजादे और हमारे सुल्तान जो हैं वो शराब के दिलदादा हो गए हैं और बहुत ही लग्जरी लाइफ गुजारनी शुरू कर दी है। तो जब भी जो हुकूमत में होता है, खुसूसन इस्लामी हुकूमत में, अगर उसके उसके तौर तरीके इस तरह के हो जाएं, तो फिर अल्लाह की तरफ से उनकी मदद भी नहीं आती। तो उसने बाकायदा ये चीज़ समझें एक सर्वे करके और फिर लेटर लिख के सबको बताया कि ये इसका रीज़न है और हमें ये सब चीज़ें छोड़नी होगी अगर हम चाहते हैं कि उस्मानिया खिलाफत दोबारा आगे बढ़े। जैसे मैंने जिक्र किया कि अब इन लोगों को ट्रीटी वगैरह साइन करनी पड़ रही थी, तो एक बहुत बड़ी ट्रीटी जिसका नाम ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जुलाई 13 1700 में उसने साइन की। और फिर उसने जो ऑस्ट्रिया से और दूसरी चीज़ों से वो थी, अ, उसमें उसने ये वादा किया टर्किश और रशिया और ऑस्ट्रिया के दरमियान, ये वो हुआ था कि, और मेनली रशियंस और टर्किश के दरमियान, के 30 साल तक अब हम जंग नहीं करेंगे। और ये ट्रीटी हुई थी 1686 में। लेकिन फिर हम बाद में देखेंगे कि रशिया ने बार बार इसकी खिलाफ वर्जी की और इवन के उस्मानिया खिलाफत को खिलाफ वर्जी करनी पड़ी कुछ मौक़ों पर। तो ये जो है, अगर आप लोगों को याद हो, रशिया का एक जार था पीटर द ग्रेट जिसको कहते थे, तो ये उस वक्त मौजूद था और उसके उसी ने इस ट्रीटी को साइन किया था। अच्छा, इस वक्त जो है जो ऑटोमन एम्पायर है वो ऑस्ट्रिया, रशिया और वेनिस, इटली में, और पोलैंड, इन सब से नब्रो आजमा था, यानी कि इन सब से लड़ाइयाँ चल रही थी, इनकी किसी तरीके से इनसे कॉन्फ्लिक्ट्स था। लेकिन सबसे जो क्रिटिकल था वो ऑस्ट्रिया था। अभी मैंने आप लोगों को नक्शा दिखाया कि उसकी वजह भी ये थी कि ऑस्ट्रिया थोड़ा सा क्लोज था, और क्योंकि
عثمانیہ خلافت کی حکومت یورپ کے کئی ممالک پر تھی، تو اس وجہ سے ان کو ٹھیک ٹھاک خطرہ تھا کہ وہاں سے آسٹریا اگر حملہ کرے تو وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے، اور آسٹریا کو بھی اسی قسم کے ریزرویشنز تھے کہ عثمانیہ خلافت آگے بڑھ کے ہماری طرف نہ آئے۔ 1695 میں پھر اس نے یہ جو مصطفیٰ ٹو تھا، اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا میں خود جا کے جنگ لڑوں یا اپنے لوگوں کو بھیجوں اور ان کو کمانڈ کرتا رہوں۔ تو کچھ جو قریب لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ تم بیٹھ کے کمانڈ کرو، کیونکہ اگر تم قتل ہو گئے تو پھر آگے لوگوں کے morale ڈاؤن ہو جائیں گے۔ لیکن مصطفیٰ ٹو نے پھر یہی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ خود جائے گا، کیونکہ جب تک کہ کمانڈر ان چیف خود فیلڈ میں نہیں ہوتا تب تک لوگوں کی جو ہمت جو ہے وہ اتنی نہیں بڑھتی۔ تو بہرحال وہ خود گیا اور آسٹرین آرمی سے اس کی لڑائی بھی ہوئی، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی یہ نقشہ ہے، یہ ہنگری، آسٹریا ہنگری۔ ابھی میں آپ کو ایک اور نقشہ دکھاؤں گا، بلکہ دکھایا تھا آپ کو ورلڈ وار کا کہ کس طرح سے آسٹریا ہنگری تقریباً ایک ہی ایریا تھا، بڑا بہت بڑا، جس سے پھر ورلڈ وار شروع ہوئی تھی۔ تو اس وقت یہ سلسلہ اوٹومن امپائر یہاں تک ہے، پھر بیچ میں آج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کروشیا، سلوونیا اور یہ سارے تھے، اور یہ آسٹریا جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہا تھا۔ تو اس نے آرمی کو اپنے جمع کیا اور بیلگریڈ کی طرف بیلگریڈ سے ہنگری کی طرف روانہ کر دیا مصطفیٰ ٹو نے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کی آرمی میں فرکشن پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ جینیسریز نے پھر سے، جو ریسنٹلی ابھی پچھلے کئی سالوں سے جینیسریز آلریڈی گڑبڑ کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ریبیل کر دیا، اور یہ ریبیلین جنگ کے دوران ہوا، تو اس کی وجہ سے بہت ہی شرمناک طریقے سے عثمانیہ خلافت کو شکست ہو گئی۔ آسٹرین آرمی نے جو ہے وہ سربیا کے بہت سے علاقے قبضہ کر لیا، ابھی جیسے میں نے آپ کو نقشے میں دکھایا تھا، اور عثمانیہ آرمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ اس موقع پر مصطفیٰ جو ہے وہ اب اس کے پاس اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا کیا جائے، تو اس نے جو، اگر آپ لوگ کو کوپریلی فیملی یاد ہو، محمد کوپریلی اور احمد کوپریلی، جنہوں نے آ کے حکومت کا نظم و نسق سنبھالا تھا، تو ان کو پاشا بنا دیا گیا تھا۔ اچھا، پاشا جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے شاید ذکر کیا ہے کہ جو بھی وہاں پہ اصل میں صدر اعظم بولتے تھے، میں نے اس کو پرائم منسٹر لکھا ہے انگلش میں، لیکن ایکچولی وہ پریزیڈنٹ منسٹر بولتے تھے، پرائم منسٹر یعنی صدر اعظم، جو ایک تو سلطان ہوتا تھا، خلیفہ ہوتا تھا، لیکن اس کے نیچے نیکسٹ ان کمانڈ وہ بیسیکلی آرمی کا بھی چیف ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے صدر اعظم بھی ہوتا تھا، یعنی حکومتی معاملات کو بھی وہ چلاتا تھا۔ اور اکثر عثمانیہ خلافت کے دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو سلطانز ہیں وہ اپنا بیک آف ہو کے اپنے محل میں آرام پذیر ہو جاتے ہیں، اور پھر پوری حکومت کا نظم و نسق اور سارے ملٹری کے معاملات، اور سارے جہاں پہ اٹیک کرنے جانا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہے، کس سے ڈیل کرنی ہے، وہ سارے معاملات پاشا کے پاس ہوتے تھے۔ تو چونکہ محمد کوپریلی اور احمد کوپریلی کی ریپوٹیشن بہت اچھی چل رہی تھی، تو پھر مصطفیٰ نے حسین کوپریلی، غالباً حسین کوپریلی کو جو کانٹیکٹ کیا، جو کہ بھتیجا تھا محمد کوپریلی کا، اور پھر اس نے اس کو نامزد کر دیا کہ وہ نیا پاشا وہ ہوگا۔ اچھا، دوسری پاور جو ہیں وہ ساری جو ہے وہ چاہ رہی تھیں کہ بھئی اب کسی وقت، کیونکہ اب ہر طرف سے کسی ایک بارڈر پہ کسی کی جیت ہوتی ہے، دوسرے بارڈر پہ کسی کی بہت زبردست ہار ہو جاتی ہے، تو اب یہ کوششیں چل رہی ہیں کہ کسی طرح کوئی ٹریٹی ہو جائے اور یہ تمام جنگیں وغیرہ بند ہو جائیں۔ جو برٹن کا ایمبیسڈر تھا، جو سفیر تھا، اس نے یہ پیس ایفرٹ شروع کی، اور پھر اس نے برٹن اور ہالینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس نے یہ ایک پروپوزل دیا کہ ہمیں کس طرح سے پیس ٹریٹی سائن کرنی چاہیے۔ پھر فائنلی سب نے ایگری کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک کانگریس بنائی جائے، اور اس کے اندر جتنے ممالک ہیں جو ابھی انوالو ہیں اس کانفلکٹ میں، وہ ان کے ریپرزنٹیٹیو شامل ہوں، اور پھر وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس طرح سے کیا پیس ٹریٹی بنائی جائے۔ تو اس میں جو ہے عثمانیہ خلافت تھی، عثمانی لوگ تھے، آسٹریا، رشیا، پولینڈ، وینس، برٹن اینڈ ہالینڈ، یہ سارے ممالک کے ریپرزنٹیٹیو وہاں تھے۔ اچھا، پھر ایک جگہ ہے آسٹریا میں، کارلووٹس کی جگہ پر، یہ بھی کافی مشہور ٹریٹی ہے، کہ وہاں پہ جو اب سمجھے سربیا میں ہے، اس وقت آسٹریلیا میں ہوتی تھی، آسٹریا میں،
تو ان لوگوں نے یہ سب مل کے بنایا اور پھر یہ وہاں پر کارلووٹس کے نام سے، ٹریٹی آف کارلووٹس کے نام سے مشہور ہے. لیکن وہاں پہ رشیا نے شروع میں تھوڑا سا ریفیوز کیا کہ نہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ بہت بڑی طاقت تھا. اور اس کو، اور آپ رشیا کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ فرام ڈے ون، ایون ہم ورلڈ وار میں دیکھیں گے، ورلڈ وار ون میں، ٹو میں، کہ رشیا کی جو یعنی خواہش ہے وہ صرف ٹیریٹوریل گین کی ہوتی ہے. وہ اپنا ایریا، کیونکہ آلریڈی اتنا بڑا ایریا ہے اس کا، لیکن وہ مزید سے مزید اپنا ایریا بڑھانا چاہتا ہے. تو اس وقت بھی اس کے وہی عزائم تھے. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم جوائن نہیں کریں گے. لیکن بہرحال پھر اس نے بھی جوائن کر لیا اور پھر سب نے مل کے یہ ٹریٹی سائن کر دی. تو اب کیا ہوا کہ جس طرح بڑی طاقتیں کرتی ہیں، تو انہوں نے مل کے پھر کہا کہ اچھا، ظاہر سی بات ہے، اب کسی نے کسی کے ملک پہ حملہ کیا ہوا ہے، کسی نے کسی کی ٹیریٹوریز پہ کیا ہوا ہے، تو وہ سب واپس کر کے یا اب جو سلسلہ ہے اس کو مانیں گے. تو انہوں نے عثمانیہ خلافت کے ساتھ زیادتی کی اور بہت سی ایسی پاورز نے آپس میں اپنے جو ہیں وہ یورپ کے جو زیادہ تر علاقے تھے وہ انہوں نے اپنے انڈر رکھے اور عثمانیہ خلافت کو کم علاقے دیے. لیکن بہرحال اب چونکہ وہ کمزور پڑنا شروع ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان کے پاس اس قسم کی اور کوئی چوائس موجود نہیں تھی. جب ٹریٹی بن گئی، مصطفیٰ کوپریلی نے اپنا کام شروع کر دیا. مصطفیٰ تو پیچھے بیک آف ہو گیا تھا، لیکن کوپریلی نے باقاعدہ لوگوں سے ملنا شروع کیا. پھر اس نے کانسنٹریٹ کیا. اب یہ ٹریٹی ہو گئی باہر کے لحاظ سے، تو اب ان کو تھوڑا سکون ملا اپنے بارڈرز پہ. تو پھر انہوں نے اپنے امپائر کے اندر جو ہے وہ انٹرنل افیئرس کو کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا شروع کیا. تو حسین کوپریلی نے کچھ بہترین اچھے قسم کے چینجز کیے ملٹری میں بھی، اور پھر ان کا جو نیول سسٹم تھا اس میں بھی، اور بہت سے جو انٹرنل کرپشن تھی اس کو کرٹیل کیا. لیکن یہ کہ ظاہر سی بات ہے، اب جہاں بھی جب آپ جو ہے کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں، تو پھر جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے کچھ ہائر آفیشلز تھے جن کو یہ پسند نہیں آیا یہ سارے طریقے. تو پھر فائنلی جب اس کے خلاف بہت سے لوگ ہو گئے، تو اس نے اپنا ریزائن کر دیا کوپریلی نے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. مصطفیٰ نے ایک اور پرائم منسٹر بنایا، صدر اعظم یا نیا پاشا. لیکن کسی نے کوئی ایسا پازیٹیو رول پلے نہیں کر سکا، کیونکہ اب ان کے خلاف بہت ساری فورسز، انٹرنل فورسز کھڑی ہو چکی تھیں. جانیسریز ور ایز یوزول ویری پاورفل. پھر انہوں نے جو ہے مصطفیٰ سے بھی پاور لے لی، اور پھر اس کا بھائی احمد تھری کو انہوں نے اس میں مسند پہ بٹھایا. احمد تھری نے 27 سال حکومت کی. اچھا، یہ سچویشن ہے اس وقت احمد تھری کے زمانے میں. تقریباً ابھی بھی ٹیریٹوریز آپ یورپ کی دیکھیں تو کچھ ان کو واپس کرنی پڑ گئی ہیں، یہاں سے اٹلی کے علاقے میں ایسے جو وینس وغیرہ سے واپس کرنی پڑ گئی ہیں، لیکن پھر بھی اتنا برا حال ابھی نہیں ہے. محمد احمد تھری جو تھا وہ، اس نے حالانکہ 27 سال حکومت کی، لیکن وہ بہت اچھا کوئی لیڈر نہیں تھا، اور اس نے کوئی ایسی چیز پرووائڈ نہیں کی نئی جس سے کہ ان کے اندر ایک نئی روح ہو کی. لیکن بہرحال زیادہ تر حکومت تو پاشاس چلا رہے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی حکومت میں کیا ہوا. اس نے بہت ہی اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا. تو ان کا جو نیا گرینڈ وزیر تھا علی پاشا، پھر اس کو اپوائنٹ کیا گیا، اور اس نے پھر تھوڑی سی پروگرس کرنی شروع کی. لوگوں نے اسے پسند نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال 27 سال اس نے حکومت کی. ملٹری کا ڈکلائن شروع ہو چکا تھا، جینیسریز میں پھوٹ پڑ چکی تھی. پہلے تو اس نے اپنے عہد میں آ کے، ظاہر سی بات ہے ایک ٹریٹی سائن ہوئی بھی ہے، تو اس نے اوائڈ کیا کہ رشیا کے ساتھ دوبارہ وار نہ ہو، ایون کہ رشیا تھوڑا بہت بارڈرز پہ کانفلکٹ کرے. لیکن 1710 میں پھر اس کو جو ہے وہ کنونس ہو گیا کہ اگر ہم نے وار ڈکلیئر نہیں کی رشینز کے خلاف، تو پھر کسی بھی موقع بہترین موقع دیکھ کے ہم پہ چڑھائی کر دیں گے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کو نقشہ یاد ہو کہ جو بلیک سی ہے، جو بحر اسود ہے، اس کے دونوں حصوں کی طرف، ایک طرف سمجھیے ترکی ہے اور دوسری طرف رشین پہنچے ہوئے ہیں. بالکل آپ آج کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو ممالک ہیں بالکل ساحلی علاقوں کے اوپر. تو عثمانیہ خلافت نے تھوڑا سا پریشر ڈالا رشین آرمی پہ، اور پھر انہوں نے دوبارہ سے پیس ٹریٹی کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گئے. اور پھر دوبارہ سے ایک ٹریٹی ہوئی جس میں رشین آرمی جنرل، رشینز اور آرمی جنرل پاشا نے اس کو ہینڈل کیا. جب یہ نیوز جو ہے وہ احمد کو پہنچی، احمد تھری کو کانسٹینٹی نوپل میں، تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ ٹریٹی کو سائن ہوئی تو میں تو جنگ کرنی چاہیے تھی. تو اس نے علی پاشا کو ڈپوز کر دیا، اس کو معزول کر دیا.
اور وہ اس کو وہ چاہ رہا تھا کہ دوبارہ سے ہم وار میں جائیں اور کسی طرح سے رشیا کی جو بڑھتا ہوا ایگریشن ہے اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن پھر دوسرے اس کے جو قریب قریب کے لوگ تھے انہوں نے جب سمجھایا تو اس کو پھر اس نے اس سے باز رہا اور اس نے مزید ایگریشن نہیں کی. 27 سالہ دور میں احمد نے بہت سی جنگیں لڑی، جیسے آسٹریا سے، رشیا سے، بیلگریڈ اور دوسری. 1720 میں ایک اور پیس ٹریٹی ہوئی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کیونکہ جب ہم ورلڈ وار کی بات کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان علاقوں میں کس طرح سے فرکشن شروع ہو چکی تھی. رشیا بھی انوالو ہو رہا تھا، پورا یورپ آلموسٹ، ایسٹرن یورپ اور سدرن یورپ پورا انوالو ہو رہا تھا. تو پھر اسی وجہ سے اچانک سے ورلڈ وار 19 غالباً 1914 میں ورلڈ وار بریک ہو گئے تھے. اس کی ہم بہت تفصیل سے انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے. اسی زمانے میں جو ہے شاہ عباس صفوی جو ایران کا بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا. اور اب چونکہ وہ کافی طاقتور تھا اور لیکن ان کے اندر بھی کچھ انٹرنل ایشوز تھے، تو جیسے ہی باقی طاقتوں کو پتہ چلا کہ اب وہ اس کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے ایران کی طرف دوڑے. اب جن میں ابھی تک افغانس کا نام نہیں آتا لیکن افغانستان سے بھی انہوں نے اپنی ٹیریٹوری بڑھانے کے لیے انہوں نے ایران پہ حملہ کر دیا. ادھر سے رشینز بھی آ گئے اور عثمانیہ خلافت بھی اس کے اوپر انٹرسٹڈ ہوئی کہ بھئی ایران کے کچھ حصوں کو ہم اپنی ٹیریٹوری میں لے لیتے ہیں. لیکن انہوں نے پھر کیا کیا کہ سب نے آپس میں کچھ حصے بانٹ لیے اور پھر ان کے ساتھ بھی ٹریٹی ہو گئی ایران کے ساتھ. تو اب یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے کہ آپ ٹریٹی کرتے ہیں، بریک کرتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، نئی نئی بارڈر لائن ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر ٹریٹی ہو جاتی ہے اینڈ سو آن. جینیسریز جو تھے وہ پھر سے احمد تھری کے بھی مخالف ہو گئے کیونکہ ظاہر بات ہے جب ان کو اتنی بڑی طاقت تھی تو ایک تھوڑا سا بھی کانفلکٹ جو ہے وہ ان کے لیے بڑا ہو جاتا تھا اور وہ ان سب چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کے اپنے عثمانیہ خلافت کی بہتری سائیڈ میں رکھ کے اپنے پرسنل اس کے اوپر ایجنڈے پہ آ جاتے تھے. اور اس وجہ سے انہوں نے پھر احمد تھری کو بھی معزول کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ مزید لینڈ بھی ان کی لوز ہوتی چلی گئی. پھر لوگ اس کے خلاف ہو چکے تھے احمد تھری کے. پھر اس کا بھتیجا محمود ون اس نے ریموو کیا اور خود کیلف بن گیا. اب محمود اول نے بھی 24 سال حکومت کی. اب یہ اس زمانے میں اچھے خاصے پورے اعراض ہوتے تھے کہ جو بچے ہیں وہ جوان ہو چکے ہیں، جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں. تو اس طرح سے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ تاریخ میں جب آپ جیسے ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اگر ایک 25 سال بعد کوئی چینجز آتے ہیں تو 25 سال تک لوگوں کے ذہنوں سے بہت سی چیزیں ختم بھی ہو جاتی ہیں اور جو نئے شہزادے اور بادشاہ جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میں اپنے آپ کو عوام انوالو کر لیتی ہے. تو ذہن میں یہ رکھیں کہ ہم تو اتنی تیزی سے 25 سال، 27 سال، 30 سال کے رینج کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. لیکن یہ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ کس طرح سے 24 سال، 20 سال، 25 سال انسان کی آدھی یا 1/3 زندگی ہوتی ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھیں. اب 1739 میں اب آپ نے دیکھا کہ مزید کچھ ان کی ٹیریٹوریز لوز ہوئی ہیں. محمود ون جو ہے وہ سلطان مصطفیٰ ٹو کا بیٹا تھا اور اس نے 24 سال حکومت کی. آٹومنز پھر ایران کے ساتھ اب ان کی لڑائی شروع ہوئی. اب اس وقت جو ہے صفویدس کی حکومت ہے. صفوید جو ہیں یہ بھی ایک امپائر ہے جنہوں نے 100-200 سال حکومت کی ہے، اس سے زیادہ. لیکن ہم اس کے اوپر بھی تفصیل سے آگے پڑھیں گے کہ صفوید کی حکومت اب ایران میں آ گئی ہے. تو ایران سے اب کانفلکٹ شروع ہو گیا اور ان کے ساتھ پھر جنگ شروع ہو گئی. اور پھر انہوں نے عثمانیہ خلافت نے پھر تھوڑی سی ٹیریٹوریز اپنے اندر لے کر آیا ان کی طرف سے. لیکن جب ٹریٹی ہوئی تو پھر انہوں نے وہ سارے علاقے دوبارہ ایران کو دے دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب نادر خان ایک تھا، یہ نادر شاہ نہیں ہے جس نے جو ایران کا بادشاہ تھا اور اس نے انڈیا پہ حملہ کیا تھا. یہ نادر خان ایک اور بندہ تھا جس نے ایران کا اس نے اٹیک کر دیا بغداد پہ. یعنی کہ اب وہ جو ٹریٹی ہوئی تھی اس کو توڑ کے اس نے بغداد کا محاصرہ کر لیا. لیکن یہ کہ چونکہ عثمانیہ خلافت کی طرف سے اچھی ریٹیلیشن ہوئی تو پھر اس کو بھاگنا پڑا. رشیا نے بھی ایڈوانٹیج لیا اور عثمانیہ خلافت اور ایران آپس میں جب جنگیں کر رہے تھے تو انہوں نے پھر دوبارہ سے چپ چاپ جو ہے خاموشی کے ساتھ عثمانیہ خلافت کی لینڈز کی طرف ایگریشن شروع کر دیا. تو اب رشیا بھی مسلسل بس ٹائم کو دیکھتا ہے اور پھر اٹیک کر دیتا ہے، یا یہ کہ چھپ چھپا کے یا ڈکلیئر کر کے. لیکن مسلسل کانفلکٹ چل رہا ہے آسٹریا سے، رشیا سے، ایران سے. تو عثمانیہ خلافت چاروں طرف سے گھری ہوئی ہے.
پھر رشیا نے جو ہے وہ نادر خان سے پیس کر لیا، یعنی کہ اب وہ نادر خان کے ساتھ مل گیا، رشیا جو ہے ایران کے ساتھ مل کے، اور وہ کس کے دشمن بن گئے؟ اب عثمانیہ خلافت کے دشمن بن گئے۔ اچھا، جو پولینڈ کا اس وقت کا جو رولر تھا، وہ اس کا اس وقت ڈیتھ ہو گئی اس کی، اور رشیا اور آسٹریا اس جگہ انوالو ہو گئے، حالانکہ پولینڈ کے اندر کے اوپر اثر ہمیشہ رشیا کا رہا ہے، بلکہ بہت عرصے تک ابھی ریسنٹ ہسٹری میں پولینڈ جو ہے رشیا کا کے بلاک میں رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس وقت پھر جب پولینڈ کا بادشاہ مرا تو انہوں نے پھر رشیا اور آسٹریا ادھر انوالو ہو گئے۔ فرانس نے جو ہے پھر آٹومن امپائر سے ریکویسٹ کی کہ وہ رشیا اور آسٹریا کے خلاف فرانس کی مدد کرنا ہے۔ فرانس جو ہے مزید آپ سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ میں ہے، اور جو ہے ان لوگوں سے تھوڑا سا دور ہے، لیکن بہرحال اب وہ چونکہ اس کے بھی عزائم طاقت کے تھے کہ طاقت کے ذریعے مزید لینڈ لی جائے، تو اس نے بہرحال یہ چلتا رہا۔ اور پھر جب عثمانیہ خلافت نے فرانس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، تو پھر رشیا نے آفیشیل وار ڈکلیئر کر دی، کیونکہ اب اس نے کہا کہ اب تو آٹومن امپائر کو فرانس سے بھی ہیلپ ملے گی، اور ادھر جو ہے پھر ہمارے جو آگے بڑھنے کے عزائم ہیں وہ ان کے اوپر ڈیمیج ہوگا ان میں، تو انہوں نے حملہ کر دیا عثمانیہ خلافت کے اوپر۔ 1737 میں رشینز نے پھر ایک سیکرٹ پیکٹ کیا آسٹریا سے، ٹھیک ہے، سیکرٹ پیک یعنی کہ اناؤنس نہیں کیا اسے، لیکن اندر ہی اندر انہوں نے معاہدہ کر لیا آسٹریا سے، اور پھر دونوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم مل کے ترکی کے اوپر یعنی عثمانیہ خلافت کے اوپر اٹیک کریں گے۔ یہ کئی سال چلتا رہا معاملہ، اور یورپین پاور جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی فائٹ کرتی رہی، عثمانیہ خلافت سے بھی فائٹ کرتی رہی، اور فائنلی عثمانیہ خلافت نے پھر آسٹرینز کو ڈیفیٹ کیا، اور ان کی فورسز یعنی کہ پورے آسٹریا کو تو قبضہ نہیں کیا، لیکن اس کے کافی جو فورسز تھیں بارڈرز کے اوپر ان کو ڈیفیٹ کر کے، اور پھر ان کی فورسز پیچھے ہٹنا شروع ہوئی تو وہ بیلگریڈ تک پہنچ گئے۔ اچھا، اب ایک چیز اور شروع ہوئی، اب ہم چونکہ بہت زیادہ ریسنٹ ہسٹری پہ آ رہے ہیں تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا وہابی موومنٹ، آج بھی بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں تم وہابی ہو، تم یہ ہو، تو بہرحال یہ وہابی موومنٹ تھا کیا، اور یہ شروع کب ہوا تھا؟ اب اسی دور میں اب آپ دیکھیے مشکلات عثمانیہ خلافت کے لیے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تو ابھی تو ملکوں سے جنگیں ہو رہی ہیں، بارڈرز کے اوپر فرکشنز ہو رہے ہیں، ٹریٹی سائن ہو رہی ہیں، پیس ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، پھر وہ ٹوٹ رہے ہیں، تو بہت ہی ایک عجیب والٹائل سچویشن ہے کہ آج ایک سچویشن ہے تو کل دوسری۔ اسی دوران ایک شیخ عبد الوہاب نجدی، جو سعودی عرب کے ریاض، نجدی کہتے ہیں جو ریاض کا علاقہ ہے سعودی عرب کا، تو وہاں کا ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہابی موومنٹ شروع کر دی، اور بیسیکلی وہابی موومنٹ جو تھی وہ عثمانیہ خلافت کے جو عقائد تھے یا جو بلیفز تھے، خاص طور سے صوفیزم کی طرف ان کا جھکاؤ تھا، تو اس کے خلاف انہوں نے وہابی موومنٹ نے شروع کر دی۔ اور یہ یہ چیز مزید اس نے پھر کیا کیا، ظاہر بات ہے وہ تو اس کی چھوٹی سی ایک ایفرٹ تھی، لیکن اس نے پھر اس زمانے میں جو ابن سعود تھا، جو کہ امیر آف نجد تھا سعودی عرب کے علاقے میں، وہ جو امیر آف نجد تھا، اس نے ابن سعود نے ان کے ساتھ الائنس کر لیا، یعنی شیخ عبد الوہاب نے ابن سعود کے ساتھ الائنس کر کے اب اپنی فورسز بڑھا لیں، اور باقاعدہ کھل کے اب یہ عثمانیہ خلافت کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور یہ جیسا میں نے بتایا کہ صوفی بلیفز کے خلاف تھے، اور مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، اور جو دوسرے ایریاز تھے عربین پیننسولا کے، خاص طور سے مکہ مکرمہ مدینہ، یہ عثمانیہ خلافت سے چھیننا چاہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے وہ چونکہ یہ شیخ عبد الوہاب ایک ریلیجس آدمی تھے، تو یہ چاہتے تھے کہ جو ریلیجس ہمارے شہر ہیں مکہ مدینہ وہ ان کے قبضے میں آ جائیں، تاکہ وہاں سے پھر یہ مسلمانوں کو اپنے اس نئے موومنٹ یا نئی تحریک کے بارے میں تبلیغ کر سکیں، اور پھر عثمانیہ خلافت کے خلاف کھڑا کر سکیں۔ اچھا، اسی دوران جو ہے وہ محمود ون جو تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا 1754 میں، اور عثمان تھری جو ہے وہ نیا عثمان بن کے، نیا لیڈر بن کے سامنے آیا، اور اس کی لیکن اب یہ کہ محمود ون کی بات کر لیتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا بلڈنگز وغیرہ بنانے میں۔ جب امن و امان تھا تو اس نے بہت سی نئی بلڈنگز بنوائی، آرکیٹیکچر میں اس کا بہت زیادہ
انوالومنٹ تھی. بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگز بنوائیں. ایک جو ہے اس کا نام ہے جامعہ نور اسلامی جو کہ غالباً آج تک موجود ہے, اور اس نے بہت 4 کتب خانے بنوائے بہت بڑے بڑے, کیونکہ اسے کتابوں سے بھی عشق تھا. تو یہی وہ چیزیں تھیں جو امن و امان کے زمانے میں مسلمان جو ہیں وہ ترقی کرتے تھے باقی دوسرے شعبوں میں, لیکن اگر امن و امان نہ ہو, مسلسل جنگیں مسلط ہوں, تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا کہ باقی چیزوں پہ کانسنٹریٹ کر سکیں. اچھا, اب اس موقع کے اوپر ایک تھوڑا سا ٹائم ٹو پونڈر کہ ہم لوگ سوچیں کہ کیا سچویشن کیوں ہے ایسی کہ عثمانیہ خلافت جو ہے ایگزسٹ تو کر رہی ہے, اور کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے جب اتنی بڑی بڑی طاقتیں اس کے خلاف کھڑی ہو گئیں, اور جو ہے ایک ڈکلائن شروع ہو گیا تھا, اور تقریباً 300 سال سے ڈکلائن آ رہا ہے, لیکن تھوڑا سا وہ اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں. تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ چونکہ عثمانیہ خلافت کے جو شروع کے لوگ تھے, جس میں ارطغرل عثمان اور اورحان یہ لوگ تھے, یہ بڑے اللہ والے دیندار لوگ تھے اور بڑے سچے لوگ تھے, تو شاید ان کی برکتوں سے یہ چیزیں چل رہی ہیں, اللہ عالم. لیکن لوگوں کا خیال, بعض مورخین کا خیال یہ ہے. اور پھر یہ کہ دوسرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اتنی بڑی سلطنت تھی, پورے 3 کانٹیننٹس پہ پھیلی ہوئی تھی, تو اس کا ایک تو کنٹرول تھوڑا سا مشکل تھا, اور پھر یہ کہ جب وہ ختم ہونا شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ اس کی ٹیریٹوریز کولیپس ہو رہی ہیں, یا وہ کولیپس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ, اس لیے کہ بہت بڑی ان کی جو ہے ٹیریٹوریز تھیں, تو اس وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے, 100 200 300 سال لگ رہے ہیں. اور پھر سم ہاؤ کسی طرح سے انہوں نے جو ہے دوبارہ سے سروائیو کیا, اور کچھ 100 سال انہوں نے مزید حکومت کی. سول وارز بھی بیچ میں بہت کامن ہو گئی تھیں بیچ میں. شروع میں تو جو ہے سلطان کے بیٹوں نے آپس میں, اگر آپ کو یاد ہو, شروع میں سلطان کے 4 بیٹوں نے اپنی اپنی ٹیریٹوریز بنا لی تھیں, پھر اس کو ختم کیا گیا, اور جو ہے اس کے بعد پھر جینیسریز نے جو ہے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کے اور عوام کو ملا کے پھر ریبیلینز ہوئے. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں, لیکن بہرحال تو ایک سوچنے کا یہ ایک اچھا موقع ہے کہ ہم سوچیں کہ عثمانیہ خلافت ابھی تک سروائیو کیسے کر رہی ہے. اچھا, پھر عثمان 3 آتا ہے. عثمان 3 کا صرف 3 سال کا دور ہے. عثمان 3 سن آف مصطفیٰ 2 رول فار اباؤٹ 3 ایئرس. اچھا, اب اس سے پہلے جو ہے وہ تقریباً عثمان 3 جو ہے 51 ایئرس سے وہ نظر بند تھا, آلموسٹ جیل میں تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ نے محسوس کیا تھا کہ اس کے اندر کچھ تھنکنگ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, اس کے بیہیویئرل ایشو ہیں, اس کا جو انداز ہے کام کرنے کا وہ اس طرح کا ہے کہ کہیں وہ عثمانیہ خلافت کو نقصان نہ پہنچا دے. تو وہ 51 سال کیپٹیوٹی میں رہنے کے بعد اب خلیفہ بنائے. لیکن یہ کہ چونکہ بہت سی چیزوں سے وہ ناواقف تھا, لیکن اس کی جو کچھ 2 3 چیزیں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس نے آتے ہی میوزک کو اور میوزیشینس کو بین کر دیا, کیونکہ اس زمانے میں کافی عام ہو چکا تھا موسیقی اور فیسٹیولز اور موسیقی کے کانسرٹس اور اس طرح کی چیزیں بہت ہو رہی تھیں, تو اس نے ان دونوں چیزوں کو بین کر دیا. اور پھر اس نے پھر یہ کیا کہ جو لینڈز تھیں, رسپانسبلٹیز تھیں, وہ ایک اچھے طریقے سے اس نے ایک فرمنٹ جاری کیا 1757 میں, کہ جس میں اس نے جو ڈویژن آف رسپانسبلٹیز تھی مسلمانوں, یہودیوں اور کرسچنز کی, ان کو اس نے ڈیوائڈ کر دیا تھا مختلف ہولی لینڈز پہ. تو اس نے یہ دیکھا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ جنگ و جدل کے دوران جو ہے جو ریلیجس مقامات ہیں ان کو کوئی گزند پہنچے. تو اس وجہ سے اس نے پھر ایک یعنی کہ سب کے ساتھ مل کے اس نے ایک ڈویژن کو بنایا, جس کے اندر یہ تینوں ریلیجنز کے لوگوں کو, کرسچن, جوز اور مسلمز کو, مختلف ہولی لینڈ کے وہ رائٹس دے دیے گئے. لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی خاص بات اس کے دوران میں نہیں ہوئی, صرف 3 سال اس کی حکومت تھی. اور پھر اس نے جو سے پہلے کے سلطان تھا اس کے ہی پالیسیز وغیرہ اس نے وہی اپنائی, تو اس میں کوئی میجر ایسی چیز ہوئی نہیں تھی. لیکن 3 اکتوبر 1757 میں پھر اس کا 1757 میں اس کا انتقال ہو گیا. اچھا, اب ایک ہم نے دیکھا تھا کہ عثمانیہ امپائر کی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جو فرسٹ ڈکلائن شروع ہوا تھا, اب یہ دوسرا ڈکلائن جو ہے, سیکنڈ میجر ڈکلائن فیز جو ہے, وہ 1797 سے تقریباً 1827 تک چلا, تقریباً 30 سال. اب جو ہے مصطفیٰ 3 آ گئے. اب یہ ناموں میں تھوڑا سا میرے خیال میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریمبر آل دیز نیمز, لیکن اگر ایک آئیڈیا آپ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو جائے تو ہسٹری کے لحاظ سے انشاءاللہ ہسٹری
آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. مصطفیٰ تھری جو ہے وہ احمد تھری کا بیٹا تھا. اس نے تقریباً 17 سال حکومت کی. پہلے 6 سال تو اس کے بہت پیسفل تھے. اس نے وہ جس طرح سے حکومت چل رہی تھی کیونکہ ٹریٹیز سائن ہو چکی ہیں, تھوڑے سے امن و امان ہے, اور اس نے جو ہے تھوڑا سا پراسپیرٹی, خوشحالی واپس لے کر آیا تھا. اور وہ چاہتا تھا کہ جو قانون کی حکمرانی ہو. اس وجہ سے اس نے کیا کیا کہ اس نے پورے اپنے جو عثمانیہ خلافت کے ٹیریٹوریز اس کے ہاتھ میں تھی وہاں پہ ٹریول کیا. اس زمانے میں اب تک آنے کے بعد بہت سے ایسے سلطان اور خلفاء تھے جو ٹریول نہیں کرتے تھے. وہ اپنا پیلس سے بیٹھ کے یا تو حکومت کرتے تھے, یا اگر کوئی فوجی آدمی ہے تو پھر وہ لڑتا تھا, لیکن اپنی ٹیریٹوریز میں صرف امن و امان کو پھیلانے کے لیے اور اس کو مانیٹر کرنے کے لیے کوئی ٹریول نہیں کرتا تھا. تو اس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے مصطفیٰ تھری کو کہ اس نے ٹریول کیا اپنی ٹیریٹوریز میں, اور تاکہ لوگ لا ابائڈنگ سٹیزنز بنے رہیں. حالانکہ یہ چاہتا تو یہی تھا کہ یورپ کے ساتھ پیس رہے تاکہ وہ انٹرنل افیئرس کو صحیح سے کرٹیل کر سکے, لیکن اس کے آخر کے مڈل اور اینڈ کے دور میں پھر ان کے ساتھ رشینز کے ساتھ لڑائی ہوئی, اور سچویشن بالکل ٹرن اراؤنڈ ہو گئے. 1768 میں رشینز کے ساتھ پھر جنگ شروع ہو گئی. اچھا, اب یہ جنگ جو تھی, اب چونکہ حالات بدل بھی چکے تھے, تو اب یہ عثمانیہ خلافت کے لیے بہت ہی شرمندگی کے ساتھ یہ لوگ ہار گئے, بہت ہی برے لحاظ سے ہار گئے. اور رشین اگریشن جو ہے وہ پولینڈ اور کریمیا کی طرف رشین اگریشن جو اب پولینڈ اور کریمیا کی طرف بڑھ رہا تھا, اب عثمان اس کے اوپر بھی پریشان تھے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ابھی آہستہ آہستہ بلیک سی کے آن دی ادر سائڈ آ رہے ہیں یہ, تو ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی مزید لینڈ مل جائے جس کی وجہ سے یہ ہمارے پر حملہ کر سکیں. تو اس نے عثمانیہ خلافت کے اندر جسٹس ریسٹور کرنے کی کوشش کی. وہاں جب یہ رشیا سے اتنی گھمسان کی جنگ ہوئی, اور پھر فردر ڈیمیج اس طرح ہوا کہ عثمانیہ خلافت کے مورائلز ڈاؤن ہو گئے, کیونکہ ضرورت ہے ان کو جو ابھی تک لڑ رہے تھے یا کھڑے ہو جاتے تھے, ان کے اندر یقیناً شہزادوں میں اور خلفاء میں ایک ان کا مورلی وہ لوگ اسٹرانگ تھے, لیکن اب آہستہ آہستہ ان کی وہ بھی ہمت جواب دیتی جا رہی ہے. پھر یہ ہوا کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہوا, اور پھر عبد الحمید جو ہے وہ نیکسٹ رولر بن کے سامنے آیا. اچھا, عبد الحمید جو ہے یہ سن آف احمد تھری تھا, اور یہ لاسٹ ہے میرے خیال میں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم سوال جواب لے لیں گے. تو عبد الحمید ون جو ہے وہ مصطفیٰ کا بھائی تھا, اور اس نے 15 سال حکومت کی. وہ بہت ہی دیندار آدمی تھا, لیکن لیڈرشپ کوالٹیز اس کے اندر نہیں تھیں. اور ایک چیز اگر آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو جتنے بھی امیہ یعنی خلفۂ راشدین کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئیں, امیہ حکومت آئی, بنو امیہ, پھر بنو عباس, پھر عثمانیہ خلافت, اور پھر بیچ میں سلجوقی اور سارے, لیکن ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت کم ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہر ایریے میں لیڈرشپ پرووائڈ کی. یعنی وہ دیندار بھی تھے, اللہ والے بھی تھے, بہت ہی بہادر سپاہی بھی تھے, بہت ہی بہترین گورنمنٹ کو رن کرنے والے بھی تھے, سیاست بھی ان کو آتی تھی. تو یہ تمام کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے خلفۂ راشدین کو دی تھیں. اس کے بعد پھر ہمیں پورے بنو امیہ میں صرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں جن کے اندر یہ خصوصیت تھی, اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے آدمی کے اندر یہ خصوصیت تھی. اس کے علاوہ ہمیں پوری تاریخ میں ایسے تو لوگ ملتے ہیں جو بہت اچھے دیندار تھے, لیکن وہ اچھے گورنرز نہیں تھے. بہت اچھے جو گورننس چلانے والے لوگ تھے وہ یا تو دیندار نہیں تھے, یا ان کے اندر دوسرے مورل ایشوز تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو ساری کوالٹیز دے دیتا ہے, تو پھر اس کے لیے بڑھ کے سامنے آنا, اور پھر پوری دنیا کے اندر جو بھی طاقت خلاف کھڑی ہو جائے اس کے خلاف, جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آج بھی مسلمانوں میں بھی اور نان مسلمز میں بھی, اسی طرح سے عمر بن عبدالعزیز کا جو انصاف کا زمانہ تھا, اور پھر خلفۂ راشدین کی تو کیا بات ہے, ان کا تو سب جانتے ہی ہیں. تو بہرحال I just wanted to mention as a side note. تو ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھیں. تو اس وقت جو ہے ریفارم کی ایک جو ہے پرائیورٹیز تھی, اور آرمی کو جو ہے وہ نئے طریقے سے آرمی کو بنانا. جینیسریز کا کافی عرصے تک سلسلہ چلتا رہا, لیکن تقریباً 100-200 سال پہلے اگر جینیسریز کو ختم کر دیا جاتا تو شاید عثمانیہ خلافت اتنے زیادہ مسائل سے نہ گزرتی. لیکن بہرحال تو اب جینیسریز کے اندر ریفارم لانے کی کوشش کی گئی, اور پھر ایک جس طرح سے نارمل آرمی ہوتی ہے, جینیسریز کا بھی آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ان کے بہت سے لیولز تھے. بعض ان کے جو پیادے تھے جو لڑتے تھے وہ سب سے آگے رہتے تھے, سب سے زیادہ مرتے وہی تھے, اور ان کو جو ہے وہ صرف
کھانا پینا دیا جاتا تھا. بعض اوقات ایسے بھی تھے کہ جو بغیر کسی اس کے لڑتے تھے صرف ان کی پروٹیکشن کے لیے. پھر کچھ اور بڑے عہدوں پہ آتے تھے, پھر ان کو جاگیریں دی جاتی تھیں. ہر کسی کو پیسہ نہیں دیا جاتا تھا, پھر کسی کو کچھ دوسری مراعات دی جاتی تھیں. تو اس طرح سے جینیسریز پوری فارم ہوئی تھی. لیکن چونکہ ایک ریگولر پیڈ آرمی نہیں تھی, اس وجہ سے ان لوگوں کو اب دنیا کے جو حالات شروع ہو رہے ہیں اس وقت عثمانیہ خلافت کے دوران اراؤنڈ, تو اگر اب یہاں پہ یہ ایک چیز ریفارم لانے کی کوشش کی عبدالحمید نے کہ آرمڈ فورسز بنائی جائیں اور جو پیڈ ہوں, تاکہ جو حکومت کے خرچے پہ چلے اور وہ حکومت کو پروٹیکٹ کریں. پھر اس نے اسی دوران اس نے جو ہے امپیریل نیول انجینئرنگ اسکول قائم کیا, تاکہ جو ہے وہ جو ہماری بلیک سی میں اور نیچے پھر میڈیٹرینین سی میں جو بھی جنگیں ہیں یا جہاز رانی ہے یا ٹریڈ ہے, ان سب چیزوں میں ہمیں مزید ترقی کی کرنی چاہیے. اچھا, اب جو ہے ابھی دیکھیں ہم سب سارا یورپ کی طرف ہیں, لیکن اب دوسری طرف دیکھیں جہاں پہ سیریا, پھر نیچے جا کے ایجپٹ اور عراق. تو اب عبد الحمید ون نے یہ شروع کیا کہ اب وہاں پہ بھی تھوڑی توجہ دی جائے ان بارڈرز پہ یا ان ملکوں پہ. ادروائز وہاں پہ بھی پھر کیونکہ رومن امپائر سے لڑتے لڑتے کب سے چلے آ رہے ہیں, اور رومن امپائر ثابت ہے اسٹل ایگزسٹ, لیکن یہ کہ اب تھوڑا سا بیک آف ہوئے ہیں. تو اب عبد الحمید ون نے ان تینوں ملکوں کے اوپر توجہ دینی شروع کی. تو یہ حالانکہ جو رشینز کے ساتھ جو فائٹنگ ہے تو وہ چاہتا تو نہیں تھا, لیکن کیونکہ رشیا کے اگریشن ایسا تھا اور بیہیویئر ایسا تھا, تو پھر اس کو دوبارہ سے رشین کے خلاف جنگ کرنی پڑی 1787 میں. اب آپ دیکھیں رشیا سے 2-3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, اس کے علاوہ کانفلکٹس تو بے انتہا ہو چکے ہیں, لیکن ایک دفعہ پھر 1787 میں ایک دفعہ پھر رشیا سے جنگ ہوتی ہے. آسٹریا سپورٹڈ رشیا. اب اس دفعہ آسٹریا چونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ کچھ عرصے پہلے رشیا اور آسٹریا کے درمیان ایک سیکرٹ قسم کا معاہدہ ہو گیا تھا, تو رشیا نے اب کھل کے رشیا کو آسٹریا نے کھل کے رشیا کو سپورٹ کیا, اور پھر سلطان عبدالحمید کے لیے بہت زیادہ پرابلمز کھڑی ہو گئیں. جس طرح سے ٹیریٹوریز لوز ہو رہی تھی, اب مزید تیزی سے لوز ہونا شروع ہو گئیں, اور پھر رشیا کی پاور بڑھتی چلی گئی. پھر عبدالحمید کا انتقال ہو گیا اپریل 1798 میں. تو یعنی اب تقریباً آپ سمجھیے 1800 شروع ہونے والا ہے, اور اب حالات جو ہیں جو کافی نازک محسوس ہو رہے ہیں. آج تک کے لیے پھر اتنا ہی, انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی کلاس میں ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. اور اب جو دور آئے گا اس میں شاید ایک دفعہ ہمیں ایک رمق نظر آئے گی, لیکن اس کے بعد پھر ٹوٹل ڈکلائن ہوگا, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ آخر کے جو عثمانیہ خلافت کے سلطان تھے انہوں نے واقعی بہت کوشش کی اور بہت اچھے لوگ واپس آ گئے تھے, لیکن اب اس وقت تک اٹ واز ٹو لیٹ. اب جو ہے کافی لیٹ ہو چکا تھا. اب جو دنیا کی, یورپ کی اور رشیا کی جو طاقت تھی وہ اتنی بڑھ چکی تھی کہ اب اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ایک جوئے شیر لانے کے مترادف تھا. لیکن ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے عثمانیہ خلافت نے پھر مزید فائٹ کیا. ابھی تو 1800 شروع ہوا ہے اور تقریباً 1923 میں جا کے تقریباً ابھی 100 سال, 125 سال باقی ہے کہ جب تک عثمانیہ خلافت چلے گی. اور اس کے بعد پھر ورلڈ وار ون جو 1914 میں ہوگی, اس کے ورلڈ وار کے بعد کے جو حالات ہیں وہ پھر عثمانیہ خلافت کے لیے بہت خطرناک ہیں. اور عثمانیہ خلافت کو نہ صرف یہ کہ ختم کر دیا گیا, بلکہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ عثمانیہ خلافت ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی مور. اور پھر جو ان کے جو آخری کے سلطان تھے ان لوگوں کو ایگزائل کر دیا, ان کو ملک سے نکال کے فرانس میں اور دوسرے ممالک میں بھیج دیا, تاکہ ان کی نسلیں بھی کبھی واپس نہ آ سکیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ترکی کے حالات بھی ہم ریسنٹ حالات بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایک فرما روا جو ترکی کا تھا, اس نے پھر عثمانیہ خلافت کی جو شاہی خاندان کی کچھ خواتین تھیں ان کو واپس لا کے ترکی میں آباد کیا, اور اب حالات کیسے ہیں وہ سب انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ, پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. ابھی سوال جواب لے لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.